الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان پر ماہ مبارک کی برکت سے ایسی حالت آتی ہے کہ وہ بالکل خاموش بیٹھا ہو، آرام کر رہا ہو، سویا ہوا ہو، کاروبار کر رہا ہو یا کسی ضروری گفتگو میں مصروف ہو، تب بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے روزے کی وجہ سے۔ روزہ ایک خاموش عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے تو عبادت میں ہے، روزے کی حالت میں کوئی دنیاوی گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کی بات کر رہا ہے، تب بھی وہ عبادت میں ہے، بازار میں بیٹھا ہے تب بھی عبادت میں ہے، بالکل خاموش بیٹھا ہے تب بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف ہے۔ اس وقت اللہ کے قرب کا کیا عالم ہوگا کہ جب روزے کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی مصروف ہوتا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ پھر نماز میں مصروف ہونا، یہ تو ایک اہم ترین اطاعت اور عبادت ہے۔ پھر روزے کی حالت تو بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ انسان اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں ہوتا ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے کہ اس کا وقت زیادہ سے زیادہ اس کا وقت اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزر جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ پاک نے روزوں کی فرضیت اور اس حکم کو لاگو کرنے اور تمام اہل ایمان کو، اپنے ایمان والے بندوں کو اس کا مکلف ٹھہرانے کی غرض بھی بتلا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر صفت تقوی آ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ صفت تقوی ایک ایسی صفت ہے جو ایمان کے بعد کامیابی کی ضمانت ٹھہرتی ہے۔ دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت اس وقت انسان کو ملتی ہے جب ایمان کے ساتھ تقوی بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو۔ تقوی کی بہت ساری برکات ہیں۔ تقوی کی ایک برکت جو قرآن پاک نے بیان کی ہے
کہ اللہ پاک اسے ہر مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آخرت کی ہوگی، اور یہ پریشانی ہوگی کہ جہنم میں جانے کا، جہنم میں گرنے کا وہ ڈر ہوگا ہر شخص کو کہ کہیں جہنم میں نہ جا پڑوں۔ یہ سخت پریشانی ہوگی۔ تقوی کی برکت سے اللہ پاک اس اخروی اور بہت بڑی پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایسا زاد راہ ہے جس زاد راہ کے ہوتے ہوئے انسان کو کبھی مشقت نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جیسے سفر میں ہو، زاد راہ اس کے پاس ہو، سفر خرچ اس کے پاس ہو، اسے پریشانی نہیں آتی۔ کسی بھی چیز کی اسے ضرورت پیش آئی ہے تو اس نے اس زاد راہ کو استعمال کیا اور اپنی ضرورت اور پریشانی دور کر لی۔ تو تقوی، پرہیزگاری، یہ زاد راہ ہے، یہ زاد راہ ہے، سفر آخرت کا بہترین توشہ ہے، سفر آخرت کا بہترین سرمایہ ہے۔ بہت سارے ذرائع ہیں کہ جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تو روزہ بھی ان میں سے ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ وہ کیسے؟ کہ جو اللہ کے حکم پر پورا ایک مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جائز کھانے پینے کی چیزوں سے، حلال کھانے پینے کی چیزوں سے رکتا ہے، حلال کاموں سے رکتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، یہی کھانا پینا جب سامنے پڑا ہو، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، نہیں کھائے گا روزے دار۔ جیسے سورج غروب ہوگا یہ تمام چیزیں جو ایک وقت کے لیے اللہ نے روکی تھی وہ سب کی سب حلال ہو جائیں گے۔ حلال پہلے اب بھی ہیں لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے سورج غروب ہوگا بھئی اب کھاؤ پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا بھی فرما دیا کہ اسراف نہ کرنا، یہ ایسا نہ ہو کہ پھر ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا پڑے۔ تو جو شخص ایک مہینہ مسلسل صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ اپنے رب کے کہنے سے، اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حلال چیزوں سے رکتا ہے، تو پورا ایک مہینہ گزرنے کے بعد اگر روزے کے آداب کا، رمضان کے آداب کا بعینہ بحقہ کما حقہ خیال رکھے تو اتنی استعداد اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد حرام کاموں سے بھی اور حرام چیزوں سے بھی رک سکتا ہے۔ جو حلال چیزوں سے رک رہا ہے رب کے کہنے پر، تو اسی رب کا فرمان ہے کہ حرام چیزوں سے بچو۔ حرام کاموں، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ روزہ دار اگر روزہ کی حالت میں غیبت اور چغلی سے بچتا ہے، کسی بھائی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اس کے پس پشت اس کی بدخوئی نہ ہو اور بد کلامی اس کے بارے میں نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس میں ہے،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کر رہا ہے اور اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بہتان ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، انسان جب کسی کی بات کو آگے نقل کرتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، محض سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ محض سنی سنائی بات کو، بات حقیقی وہ ہوتی ہے جس کو انسان آنکھوں سے دیکھے، جس کو سنتا ہے صرف اور آگے پہنچا دیتا ہے، سنتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے کہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا، فلاں ایسے کہہ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے پہنچا دے، جو سنے وہ آگے پہنچا دے۔ تو جیسے روزے کی حالت میں بعض تو اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے، ادھر سے روزہ سارا دن چر زبان سے چر، ایسے روزے کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا ایک مقصد ہے نورانیت پیدا کرنا ہے، ایک روحانی مقام حاصل کرنا ہے۔ اگر سارا دن زبان چل رہی ہے، چاہے غیبت نہیں ہو رہی، ایسی چل رہی ہے زبان، تو روزے کا اس سے نور حاصل نہیں ہوگا، بھوکا پیاسا ہے بس۔ اور اگر غیبت چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں اور غلط باتیں کرتا ہے، جو حرام باتیں ہیں وہ کرتا ہے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ روزہ توڑ دے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو غرض تھی روزہ کی، تقوی پیدا کرنا، وہ نہیں ہوگا۔ بھوکا پیاسا ہے، بس صبح سے شام تک بھوک سے وقت گزار رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن اس مشقت کا اسے ما حاصل، جو اس کی غرض ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنا کوئی سستا سودا نہیں ہے جنت، یاد رکھنا۔ ہاں جی، اتنا کوئی آسان نہیں ہے جنت کا حصول۔ اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس بات پر قابو پا لے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو مغلوب کر لے، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر غالب کر لے، نفس کی خواہشات کو مغلوب کر لے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کا نفس ہر وقت اس پر سوار ہے، جو دل میں آئی بات کہہ دی، جو دل میں آیا کام کر لیے، جو دل میں آئی خواہش پوری کر لی، ایسے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ اللہ کی جنت بہت غالی سودا ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ خواہش پیدا ہوگی کہ فلاں کی چغلی کریں، اللہ کا حکم ہے خبردار زبان کو بند رکھو۔ اب وہ بار بار نفس ابھار ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا ہے جب تک کسی کی غیبت اور چغلی نہ کر لیں، کسی کو ایذا نہ پہنچا لیں، زبان سے ایسے تان و تشنیع کر کے اس کے دل کو زخمی نہ کر دیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کا حکم کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی کی اظہار رسانی نہ کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، پس پش اس کی غیبت اور چغلی نہ کرو۔ نفس چاہ رہا ہے کہ جھوٹ بول دو، اللہ کا حکم کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو نفس کی مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نفس کو دبانا بہت مشکل ہے، یاد رکھو۔ ساری دنیا کو انسان دبا سکتا ہے، مغلوب کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دبانا انتہائی مشکل ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اپنا نفس نہیں سنبھلتا انسان سے۔ جو باہر کا دشمن ہے شیطان، وہ کیسے سنبھلے گا؟ جو اپنا نفس ہے، نفس امارہ جسے قرآن نے کہا ہے، وہ انسان کے قابو میں نہیں ہے، اور کسے قابو کر سکتا ہے؟ یہ روزہ اس لیے فرض ہوا کہ تقوی پیدا کیا جائے، پرہیزگاری پہ اپنے آپ کو مارا جائے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کی جو رعونت ہے، اس کی جو انانیت ہے، اس کی جو میں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اب روزے کی حالت میں تو انسان بڑا مسکین بنا ہوتا ہے۔ یہی مسکینیت اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اس کے اندر مسکینیت اور عاجزی پیدا ہو، جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے۔ ایک شخص روزے دار ہے،
ایک روزہ خور آپس میں تو میں ہو گئی، روزہ خور اس کو کیا پرواہ ہوگی، وہ لڑے گا، گالیاں بھی دے گا، روزہ دار کہے گا بھائی میرا روزہ ہے، مہربانی فرما بھائی میرا روزہ ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جو اس سے جھگڑنے لگے اس سے کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے۔ اب کتنی مسکینیت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہی مسکینیت اگر ہر وقت پیدا ہو جائے، یہ غرض ہے روزے کی، عاجزی، موتو ان قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنا تو ہے نا ایک دن، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اللہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے فنا کر دو۔ اسی کا نام انسانیت ہے، اسی کا نام ہے ایمان پر، تقوی پر آنا، اور یہی غرض ہے دین کی کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات کو مٹا دے، اللہ پاک کے حکموں کے سامنے زیر ہو جائے۔ اسی میں انسان کی معراج اور کامیابی ہے، اور یہی روزہ کی غرض ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ باخر اللہ علیہ۔ الحمد للہ وکفی۔